السلام علیکم جی. تمام میڈیا کے دوستوں کا مین اسٹریم پہ سے جو آئے ہیں اور سوشل میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ. اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے وہ دو بڑے اہم کیسز ہیں. کیسز تو بہت سارے گئے لیکن یہ دو کیسز ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں. ایک دعا زہرا کا اور دوسرا جو ہے وہ ام ہانی کا. یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہے. بطور وکیل ہائی لائٹ کیسز وہ ہوتا ہے جس میں کسی بڑی عدالت نے کوئی نوٹس لیا ہو, کسی سپریم کورٹ نے. وہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا جس کو میڈیا اٹھا دے یا والدین اپنی زیادہ رضامندگی شو کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پورا ٹرینڈ بدل گیا اور ان چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کیس میڈیا وغیرہ پہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے تو وہ زیادہ پریفریبل ہے. تو آج بیسیکلی ہمارا مقصد ان دو کیسوں کے اوپر نظر ڈالنا ہے. اور دعا زہرا کے بعد یہ ام ہانی کے کیس میں ان کے والد جو ہیں بچی کے, ناصر صاحب, یہ میرے ساتھ ہیں. اور کسی دوست کے ذریعے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کیس کو یہاں سے کراچی سے کنٹیسٹ کریں. تو اس حوالے سے بیسیکلی بدر اینڈ بدر لا ایسوسیٹ کی دو برانچز ہیں. ایک لاہور میں ہیں اور ایک اسلام آباد میں, اور تیسری کراچی میں ہم بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ پروفیشنل دوست ہمارے کولیگ موجود ہیں. یہاں پہ میں پراپرلی تو بار بار یہاں پہ چکر نہیں لگا سکتا, لیکن ان کی حد تک ہم سپروائز کریں گے اور جبران ناصر صاحب کو کوشش کریں گے کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں. اور اسی حوالے سے آج کی یہ جو ہے پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. سب سے پہلے میں دعا زہرا والے معاملے پہ بات کرنا چاہوں گا. اس میں سندھ ہائی کورٹ نے جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ اگر مختصر بات کی جائے کہ والدین کے کسی بھی قانون کے مطابق جو پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ایک لا ہے لا آف ایویڈنس, اس کے تحت پبلک ڈاکومنٹس کو ایز ایویڈنس پریفرنس دی جاتی ہے ہر جگہ پر. والدین کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کیا گیا, ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور ایک پرائمری ایویڈنس ہونے کے باوجود ایک رف اسیسمنٹ کروائی گئی. اسیسمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو. والدین کے ڈاکومنٹس کو اہمیت نہیں دی گئی اور ایک رف اسیسمنٹ کروائی گئی, اور رف اسیسمنٹ کے بعد ایک فیک میڈیکل آ جاتا ہے اور یہ پروو کرنے میں 3 منتھ گزر گیا کہ بچی کی ایج کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا آیا کہ وہ بچی کی عمر نیئر ٹو 15 ہے. اٹ مینس کہ والدین کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں. مختصر اگر بات کی جائے تو ملزم جو ہے وہ لاسٹ مور دین 3 منتھ سے کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی. اب بالآخر کار عدالتوں نے اپنے فیصلے کو ریویو کیا اور آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے اس میں کل آرڈر ایک جاری کر دیا کہ یہ بچی جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے بیسیکلی جو سندھ میرج ایکٹ کی دفعات اس میں لگ گئی ہیں. تو سندھ میرج ایکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سندھ چائلڈ میرج ایکٹ. سندھ چائلڈ میرج ایکٹ, سندھ دوسرا چائلڈ مطلب سندھ کی بچی ہے, اس لیے اس کے اوپر اپلیکیبل جو ہونا ہے وہ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی دفعات جو ہے وہ لگ چکی. اب اس میں تو میڈیکل کا کوئی چکر ہی نہیں رہ گیا. اس کے مطابق 18 سال بچی کی عمر ہے. اگر یہ 17 سال یا 16 سال جو بھی کہتے پھریں, جو وہ لیس دین 18 سال ہے, وہ تو معاملہ اب کلیئر ہو گیا. لیکن اس بچی کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے. تو عدالتوں کی فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے یہاں پہ کراچی میں کوگنیزنس لے لیا. FIR یہاں پہ موجود ہے. ان ساری چیزوں کو IO کا سٹیٹمنٹ قانون کے مطابق لکھ کر آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل, پروسیکیوٹر جنرل اور جبران ناصر صاحب کا اوپینین لینے کے بعد ایک ڈیٹیل اس کو کیس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ جو بالکل قانونی اور ویلڈ ہے کہ اس بچی کو کراچی منتقل کیا جائے. اس فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, چیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سٹنٹ کھلا گیا کہ بچی کو دارالمان جمع کروا دیا گیا. لیکن چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ لاہور کے فیصلے سے پہلے کا تھا, اور ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ریٹ بفور آنریبل سندھ ہائی کورٹ یہ ایک عدالتی فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ فائل کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے کل الاؤ کر دیا. اب اس میں ایک نئی کہانی آ گئی. جس طرح سے بیل کروائی جھوٹ بول کے ملتان بینچ سے, اور وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ دس از فرسٹ بیل بیفور دس آنریبل کورٹ, کیونکہ ملتان بینچ کے پاس جھوٹ بولا گیا اور پروٹیکٹیو بیل کروا لی. اسی طرح سے لاہور میں جھوٹ بول کے اور چیزیں مینیج کر کے آپ نے ایک میڈیکل کی اپلیکیشن دے دی.
اور میڈیکل کی اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے آسیپیشن ٹیسٹ کے لیے، وہاں پہ یہ مینشن کیا کہ یہ فرسٹ اپلیکیشن ہے، یہاں پہ اس چیز کا مینشن نہیں کیا گیا کہ کراچی میں کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ اور کمپلیننٹ جو ہے مہدی صاحب جو ہیں ایف آئی آر کے، وہ کراچی میں ان کی ریزیڈنٹ ہے، اور نوٹس ڈال رہا ہے 1 دن کا آج اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اور صبح کے لیے ہیئرنگ رکھ رہی ہے۔ کراچی سے 1 دن میں کیسے پاسبل ہے کہ انسان وہاں پہنچے اور جا کے اپنا وکیل ہائر کرے اور یہ ساری چیزیں؟ تو بیسیکلی یہ میں آپ لوگوں کی انٹینشن میں یہ چیزیں لا رہا ہوں کہ یہ چیزیں مینیج ہیں۔ 1 دن کا نوٹس اس طرح کی اپلیکیشن میں جسٹیفائیبل نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو ہم کل پرسو کریں گے وہاں پہ، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کل وہاں پہ کوئی میڈیکل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یہ میں ایڈوانس میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارا تکبر ہے یا ہم نے کچھ چیزیں مینیج کی ہوئی، یہ شکر ہے چیزیں جو ہے وہ لیگلی ہونی ہیں، اور کوئی جج بھی ہو وہ اگر قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اس کے اوپر بھی لگتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل یہ چیز مجسٹریٹ صاحب کو لیگلی ہم لاہور میں بتائیں گے اور اس چیز سے ایکسیپٹ کروائیں گے کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس بچی نے سندھ ہی آنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس میں کنفلکٹس اور ایمبیگوٹی ڈالنے کے لیے مختلف طرح کے ٹرکس کھیلتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ جو گینگ ثابت ہو گیا ہے یہ بچ جائیں، اور اس میٹر کو لاہور لے جایا جائے اور وہاں جا کے والدین کو ذلیل کیا جائے اور اس معاملے کو ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ اور اس میٹر میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جی 2000 کا معاملہ ختم ہو گیا، تو باقی اس حوالے سے تو میں یہی بات کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں ام ہانی کی طرف سے۔ نکاح نامہ موجود ہے جو 24/5/2022 کو ہوا ہے، اور یہ نکاح نامہ بھی حیدرآباد میں ہوا ہے، مطلب سندھ میں ہوا ہے۔ اس کے اوپر چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی تمام دفعات جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بچی جو ہے اس کی عمر اس میں 18 سال لکھی گئی، جو اس میں گواہ ڈالے گئے ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر نہیں، کوئی ان کا عطا پتہ نہیں، پولیس نے ان گواہوں کے بیانات نہیں لکھے، اس نکاح نامے کی ویریفیکیشن نہیں کروائی، آیا یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں، بچی کی ایج کی ویریفیکیشن نہیں کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ڈلتی ہے بچی کی طرف سے، اور اس میں سمپل ایک سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے کہ بچی کہتی ہے میں بالغ ہوں، اور فارغ کر دیا جاتا ہے 11 سال کی۔ اس میں معزز عدالت نے یہ بھی نہیں کیا کہ اگر بچی کہتی ہے اور والد اس چیز کو ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کر رہا ہے ساری چیزیں، جس میں میرے پاس اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا عمر ام ہانی کی 20/1/2010 کی اس کی یہ پیدائش ہے، اور یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے جی، یو سی سے رجسٹرڈ ہے جی۔ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بچی کا اسکول سرٹیفکیٹ ہے، یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور اہم بتا دوں، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے، سرٹیفائڈ کاپی ہے، یہ ہم نے اس لیے حاصل کی ہے کہ بعد میں اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے، اور یہ ایک آتھورائز ادارہ ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، یونین کونسل ہے جس نے یہ جاری کی ہوئی ہے، جو ہمارے میونسپل کارپوریشن، یہ ایک پراپر پروسیجر ہے، اور یہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف کورٹ یہ حاصل نہیں کی گئی، یہ اس کیس سے پہلے یہ پرانا ڈاکومنٹ ہے، نارمل روٹین میں یہ ڈاکومنٹ حاصل کیا گیا، اس لیے اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کسی قسم کا کویشچن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی اس بچی کی عمر 11 سال ہے، تو جس طریقے سے آپ نے 2000 والے معاملے میں، اب یہ اس کا 5ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس سے پہلے میں نے 6ٹھی کلاس کا آپ کو سرٹیفکیٹ دکھایا۔ اب آ جاتے ہیں والد کے نکاح نامے کی طرف سے۔ 20/2/2004 کو یہ اوریجنل نکاح نامہ ہے، ناصر صاحب کی شادی ہوئی ہے جس کو تقریباً 18 سال بنتے ہیں شاید۔ ایک شخص کی شادی کو ہی 18 سال ہوئے ہیں اور 3 بچے ہیں، باقی بچوں کے بھی سارا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ بچی کیسے 18 سال کی ہوگی؟ سیم 2000 والا معاملہ ہے، اور اس کو چائلڈ میرج کے ذریعے کور کیا جا رہا ہے۔ سمپلی آئی او صاحب کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہی کی گئی کہ بچی نے یہ بیان دیا کہ میں سوئی جورس ہوں اور میں بالغ ہوں، میں نے شادی کر لیا، اور اسی بیس پہ نو فردر انویسٹیگیشن ایف آئی آر جو ہے وہ سی کلاس چلان فائل کر دیا ہے، کینسلیشن کی طرف جو ہے وہ فائل کر دی کہ اس ایف آئی آر ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی جانی ہے۔ تو یہ سندھ میرج ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ کہاں گئی، اور سیکشن 361 پی پی سی کا جو کہتا ہے کہ کوئی بھی بچی، پاکستان پینل کوڈ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان، یہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ مختلف قسم کے افینسز ہوں گے اور ان کی سزائیں کیا کیا ہوں گی۔
تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پاکستان پینل کوڈ آپ جانتے ہوں گے، اس کے سیکشن 361 یہ کہتا ہے کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ۔ اگر بچہ ہے تو 14 سال، اگر بچی ہے تو 16 سال۔ 16 سال سے کم عمر کوئی بھی بچی اگر اس کو کوئی لے جاتا ہے یا انٹائز کر لے جاتا آؤٹ آف دا لافل کیپنگ آف گارڈین، آؤٹ آف دا لافل کیپنگ آف گارڈین، کیپنگ کا ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کہ مسلسل اس کے پاس جو کسٹڈی ہے اس سے اگر کوئی ریموو کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے، کڈنیپنگ ہے۔ اور اس کی پنشمنٹ بیان کی گئی ہے سیکشن 363 میں، جس کی سزا ہے 7 سال۔ اور اگر کوئی شخص کسی illicit پرپز کے لیے اس کو لے جاتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ سیکشن 364 میں لکھی گئی ہے۔ اور اگر 16 سال سے کم عمر بچی، اس میں پھر کماری ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو پھر 365 یہ دفعات بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ تمام دفعات نہیں لگائی گئیں، سندھ میرج ایکٹ کے تحت دفعات نہیں لگائی گئیں، اور سمپل 365 کا اس کو معاملہ بنا کے سی کلاس چلان بنا دیا۔ تو بیسیکلی جس طرح سے کسی چیز کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہوتی ہے کہ فلاں پروڈکٹ جو ہے فلاں جگہ سے مل جاتا ہے، تو یہ ایک میسج، ایک مافیا ہے، ایک گینگ ہے جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کسی بچی کو کڈنیپ کریں اور ہماری سروسز لیں، ہم آپ کو پورا پیکج دیں گے، نکاح نامہ کروا کے سندھ ہائی کورٹ میں یا کسی بھی متعلقہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر کے FIR خارج کروا کے، اور اس طرح اس چائلڈ میرج کو پورا امپلیمنٹ کروا دیں گے، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ہنی مون کے نام پر آپ کو بیرون ملک منتقل بھی کروا دیں گے۔ تو مقصد آج کا یہی ہے کہ اس میں جو سی کلاس چلان جو ہے اس کو ہم کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے اور عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس بچی کا میڈیکل کروایا جائے، اور نئے فیکٹس آنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے یا نئی ہیبیس پٹیشن فائل کرنی ہے۔ ہیبیس پٹیشن جو ہے وہ 100 دفعہ بھی فائل کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوتا، کوئی اسٹے میٹر اپلائی نہیں ہوتا، نئے فیکٹس آ گئے دوبارہ فائل کر سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کیا یہ نظام اسی طرح ہی رہے گا یا تبدیل ہوگا؟ تو کیا جو شخص آواز نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ ناصر صاحب ایک معمولی انسان ہے، محنت مزدوری کر کے رزق حلال اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو کیا یہ بار بار بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے ساری چیزیں بتانی پڑیں گی اور پھر یہ پولیس اس طرح کے معاملات میں انویسٹیگیشن کرے گی؟ کیا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا؟ جیسا کہ اس میں بہت سارے لیبس ہیں، آپ نے دیکھا کہ جیسا میں نے بتایا کہ نکاح نامہ کے گواہ جو ہیں وہ نہیں کیا گیا، قاری کا بیان نہیں لکھا گیا، اس کے علاوہ والدین کے جب کوئی ایسا ایج سے ریلیٹڈ معاملہ آتا ہے، جب ایسا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے اب جب شادی کا معاملہ آتا ہے، جب سندھ میرج ایکٹ موجود ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایج ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس سے سب سے پہلے آئیو کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس نے ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے ان ڈاکومنٹس کو لے کے۔ اصول تو یہ بنتا تھا کہ ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروایا جاتا اور ان کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جاتی، لیکن نارملی عدالتوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہیبیس پٹیشن ہے یہ صرف رانگ فل کنفائنمنٹ کی حد تک ہوتی ہے۔ تو جب ایک نکاح نامہ پیش کر دیا گیا، اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کروائی اور عدالت نے اسی نکاح نامے کو درست مان کے کسٹڈی اس کو دے دی، تو کس طریقے سے یہ سارے سسٹم کو چیٹ کیا جاتا ہے؟ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس طرح کے کیسز میں پورے سسٹم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ ایک بچی کی اسٹیٹمنٹ لیں، پولیس اسی اسٹیٹمنٹ کے ارد گرد گھومتی رہے گی اور عدالتیں بھی اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کر دیں گی۔ تو کیا ہم نے سارا انصاف کا ملبہ ایک مائنر بچی کے بیان کے اوپر ہی ڈالنا ہے یا ہم نے بھی اس میں کچھ کرنا ہے؟ تو اس میں میڈیکل کے حوالے سے میرے ساتھ ڈاکٹر شجاعت صاحب ہیں، یہ USA سے ہیں، ڈائریکٹر میڈیکل ہیں وہاں پہ ایک ویل ریپیوٹیڈ ہاسپٹل میں ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں پہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میڈیکل کے حوالے سے اگر ہم اس بچی کا میڈیکل جو ہے اس کے لیے اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں اور سی کلاس چلان جو ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیکل کے ایز پر SOPs کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے؟ کیا یہ وہ 5ویں کلاس ڈاکٹر کی طرح ہی میڈیکل ہوگا جس نے 10 منٹ میں پرچی بنا کر دے دی اور کہا کہ یہ لیں جی پوری دنیا میں آپ اپنی کامیابی کے جھنڈے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں تک جو ہے میری آواز جو ہے وہ جو ہے حکمرانوں تک پہنچ جائے، کیونکہ غریب کی آواز میں قریب ہوں، ٹھیلا لگانے والا ہوں، اور میں اپنے بچوں کے لیے 1800 روپے کی حلال روزی کما کر جو ہے
اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، لیکن یہ کیسا گروپ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے کہ جن کو اتنی اجازت مل گئی ہے، اتنے ان لوگوں کو ایویڈنس مل گئے ہیں کہ وہ بچی کو برگلا کر لے جاتے ہیں اور ماں باپ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ بچے جو ہے شیلا بازی سے اور جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان سب دوستوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تماشا سا ہو گیا ہے۔ میں بھی اسی طریقے سے روزانہ میڈیا کے اوپر لوگوں کے پاس اپنی فریاد سناتا رہتا ہوں، تو کیا میرے بھائیوں حکمرانوں آپ لوگوں تک آواز نہیں آ رہی؟ کیا اس لیے کہ آپ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، 50 آپ کے چوکیدار ہیں، ایک غریب کی بچی گھر سے کوئی لے کر چلا جائے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جھوٹ لکھ کر لے آئے تو اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس نے جو لکھوا دیا ہے وکیل صاحب، جو اللہ معاف کرے، دیکھیں ناراض نہیں ہوئیے گا وکیل صاحب، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے وکیل بھی ہیں اللہ پاک نے ایسے، کیونکہ سبھی کو نہیں، دنیا میں بدی بھی ہے، جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ جنت اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایک رحمت کے لیے کہا کہ میں انعام کے طور پہ دوں گا، اور جہنم میں تمہارے انجام کے طور کے اوپر دوں گا، کہ وہ تمہارا انجام ہوگا اور جنت تمہارا انعام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک وکیل ہیں، وہ چند پیسوں کے پیچھے کسی کی بچیوں کے اور جو ہے وہ جھوٹے ڈاکومنٹس ان کو دیکھے بغیر، کچھ بھی دیکھے بغیر اور ڈیٹ لکھ کر، آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، میرا نکاح نامہ جو بچی کا آیا ہے آپ چیک کریں، میں آپ کے بالکل میڈیا کے ساتھیوں کے پاس میں نے شیئر کیا ہے کہ اس میں گواہ کا، جس لڑکے نے میری بچی کا مالک بنا ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اما ہنی کا والد ناصر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے مجھے پروف دینا پڑے گا۔ لیکن جو ایک کسی کی بچی کو لے کر گیا ہے جس کی ام ہنی کے آگے ولد محمد ناصر ارائیں لکھ رہا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ 18 سال جو آپ نے لکھائے ہیں اس کی کیا ہے گارنٹی؟ آپ پوچھیں، کیا اس لیے اسکولوں میں علی بے تے تے یہ تک پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا پھر کیا کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ میں عمران خان صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور جتنے بھی یہ حکمران ہیں پاکستان کے مالک ہیں، آپ لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم لوگ آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اچھے فیصلے کریں گے۔ کیا یہ فیصلے ہیں کہ میری ایک بچی گئی ہے، اس کے پیچھے میری 4 بچیاں اور ہیں؟ اللہ کے واسطے آپ کو میں کیا بتاؤں، میں جب اپنی بچیوں کا نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھاڑ دوں، کہ ان بچیوں کو میں کہاں لے کر جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں، انسانیت کے ناطے سوچیں آپ کہ آپ کیسے، میرا دل پھٹتا ہے۔ میرے بچے روز، چھوٹے بچے پوچھتے ہیں، میں آپ ہی آ گئی، اس کو ایک چھوٹی سی بچی ہے میری ربیہ، وہ پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے ماں آپ ہی کہاں گئی ہے؟ انجیکشن دوائی لینے گئی ہے۔ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ وہ ظالم لوگ اتنے ہیں، اگر اچھے لوگ ہوں تو ماں باپ سے بات کرائیں، ماں باپ سے رابطہ کرائیں، لیکن وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ یہ گروپ ہے، بچیوں کو فروخت کرتا ہے یا ان کو آگے یہ کاروبار کراتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ ایک اپنی بچی کو، ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، میں تو مختصر وقت لوں گا آپ سے، کہ ایک اپنی بچی دیں گے، آپ دیکھیں گے ماں باپ اچھے ہیں، کاروبار ہو یا نہ ہو، ایک حلال روزی کمانے والا ہے، محلے میں اچھے لوگ کہتے ہیں شریف آدمی ہے، آپ معلومات تو کریں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہ جو 21 تاریخ کو میری بچی کو اغوا کیا گیا، 3 دن تک جب میں نے ایف آئی آر ہو گئی، وہ بھی میں نے اپنے جاننے والوں کو کہہ کر ایف آئی آر کٹوائی 24 کو، 3 دن، اس کے بعد انہوں نے جب ایف آئی آر ہونے کے بعد نکاح نامہ رات کو 10:30 بجے، 23 تاریخ کی رات کو 10:30 بجے لکھا گیا ہے، 24 کا پورا دن گزر گیا ہے، اور جب ایف آئی آر ان کو پتہ چلا تو رات کو 10:30 بجے نکاح نامہ تھانے پہ پیش کیا گیا۔ کوئی تھانے پہ دینے والا آیا تو کیا ہماری پولیس سو رہی تھی؟ صرف ایک کاغذ کے اوپر بچی بھیجتی تھی؟ تو میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ بڑا انہوں نے اہم پوائنٹ ریز ہے، وہ لاپتہ ہوئی ہے اور 24 کو رات کو نکاح نامہ ہوا ہے۔ یہ جو 3 دن کا گیپ ہے، 3 دن تک بچی جو ہے وہ اس ملزم کے ساتھ رہی ہے،
اور اس کے 3 دن کے دوران یہ جو نکاح نامہ ہونے سے اگر نکاح کو مان بھی لیا جائے، اس زنا کا کون ذمہ دار ہے جو 3 دن تک بچی کے ساتھ زنا ہوتا رہا ہے؟ تو اس پولیس آفیسر نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے 3 دن تک کسٹڈی کیسے رکھی، اور وہ نکاح نامہ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیا والد کو کہ اب آپ ردی کی ٹوکری میں ہیں۔ مطلب یہ ظلم کی انتہا دیکھیں تو جی ظلم کی انتہا، سوری فار وہ انٹرپشن، کہ ان کے آنسو ہم سے نہیں دیکھے جاتے، آپ کے سامنے ہم بھی، میں باپ ہوں، میں آپ کے بھی بچے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کی بچی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اب ایک پیپر آتا ہے اور پولیس کہتے ہیں جی اب تو آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ ہمیں نکاح نامہ مل جاتا ہے۔ جی اس میں ایک اور چیز عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ اہم کی کہ وزیٹیشن کے معاملے سے بچی نے اگر شادی بھی کر لی ہے تو والدین کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنے بچوں سے ملاقات کرنے۔ دنیا کا کوئی قانون والد کو اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے سے محروم نہیں کر سکتا، تو ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دفعہ نکاح ہوا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں بچی کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو جو دعا زہرا کا اور دیگر حجاب زہرا کا اور یہ ساری بچیوں کا پیٹرن دیکھیں تو ایک چھپا چھپایا آپ کو پیٹرن ملتا ہے کہ یہ بیان ہے میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، میں گھر سے کچھ نہیں لے کر آئی، اور میری عمر 18 سال ہے، اور میں سوئی جورس ہوں، مجھے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرنے کی تمیز ہے، اور میں نے شادی کر لی ہے۔ اور یہ سارا جیسے مارکیٹ میں ایک اویلیبل پروڈکٹ ملتی ہے، یہ سارا آپ چھپا چھپایا پیٹرن مل جائے گا، اور تمام بچیوں کا بیان جو ہے ہر کیس میں سیم ہوتا ہے۔ دعا زہرا کا دیکھ لیں، اس بچی کا بیان دیکھ لیں، سارا سیم ہوتا ہے۔ اور کیا اور مارکیٹ میں کچھ ایسے، میں اس کو مارکیٹ ہی کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ایک نظام ہے اس کو میں مارکیٹ یہ بن چکا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کو پراپر ایک چھپا چھپایا ٹیمپلیٹ فارم ملے گا، آپ نے وہ بچی کو یاد کرانا ہے، اور آپ والدین گئے ردی کی ٹوکری میں، اور آپ کو اس طرح سے چائلڈ میرج جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے کروا کے اچھی سروس دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے جو چائلڈ کڈنیپنگ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرا یہاں پہ آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اس سے پہلے آج دعا زہرا سے پہلے ایک کیس آیا، اس میں یہ سوچا گیا کہ جی اب یہ ٹیسٹ کیس ہے، اب دعا زہرا والا کہ جی یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس کے بعد میں آنی، تو یہ کب تک یہ مذاق چلتا رہے گا؟ اور کیا جو آپ نے قانون بنائے ہیں سندھ میرج ایکٹ، چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اور 361 363، اگر ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروانا تو یہ کس مقصد کے لیے ہیں، اور کب ادارے اس میں سیریس ہوں گے اور اس معاملے میں یہ سخت کہیں گے؟ اب تو یہ ٹرائل کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا کہ اورل سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمام نکاح خوان جو ہیں ان کو شادی کروانے سے پہلے بچی کی ایج ویریفیکیشن کے حوالے سے ویریفیکیشن کرنی چاہیے، اور وہاں پہ پریفرنس کس کو دی؟ برتھ سرٹیفکیٹ کو، باقاعدہ آرڈر میں لکھا، یہ دعا زہرا والے کیس میں جج صاحب نے یہ چیز لکھی کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر آپ یہ شادی کروائیں۔ تو یہاں پہ تو بھائی سسٹم ہی عجیب ہے کہ اس کیس میں آپ دیکھیں والد کے پاس پوری ایک چین آف ڈاکومنٹس ہیں، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، اور پورا سسٹم جو ہے پولیس اور جوڈیشل سسٹم وہ ایک بچی کے بیان کے اوپر، بچی نے کہہ دیا بالغ، اور یہ بھی نہیں دیکھا اس کو مینسٹریشن ہوتی ہے۔